الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے میں سے سورہ صاد کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی توفیق رحمت فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے ایک نبی حضرت داود علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے، تو میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی سیریز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے آج میں حضرت داود علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اس میں ان کے واقعات اور ان کے معجزات اور ان کے کچھ حالات پر مختصراً اپنی نشستوں میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ آج 7 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 2023 اس سلسلے کی پہلی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داود نعمتوں والے کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت داود علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ یاد کیجئے داود علیہ السلام کو، جو کہ ذل عید تھے، یعنی نعمتوں والے۔ اب اگر اس کو ہم عربی الفاظ کا لفظ بلفظ ترجمہ جیسے ہوتا ہے
اس میں دیکھیں تو اس کا عام معنی یہ بنے گا کہ داؤد کا ذکر کرو جو کہ ہاتھوں والا تھا، ہاتھوں والا، ہاتھ والا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اب اگر صرف اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی داؤد کو یاد کرو جو ہاتھ والا تھا، ہاتھوں والا تھا، تو اب قرآن اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھوں والا تھا تو ہاتھوں والا کون سا انسان نہیں ہوتا؟ سبھی ہاتھوں والے ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے عام طور پہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تحقیقات جو ہوتی ہیں اس کے مطابق 7 ارب، 7.25 ارب، 7.5 ارب لوگ، انسان اس دنیا میں، اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت موجود ہیں 7 اور 7.5 ارب کے قریب لوگ موجود ہیں۔ تو اب ان 7 یا 7.5 ارب لوگوں کو آپ دیکھیے تو تقریباً سب کے ہی ہاتھ ہیں، اللہ ماشاء اللہ اکا دکا، ہر کروڑ میں سے 2، 4، 5 ہزار ایسے ہوں گے جو ہاتھوں سے معذور ہوں گے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، کسی کے دونوں نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں گے تو ہاتھ والے یہ سارے کوئی ایسی بات نہیں، سب کے ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے پیر ہوتے ہیں، سب کے کان ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کی زبان، سب کا منہ، یعنی جو ایک انسان کی ایک مکمل تعریف ہے وہ تقریباً ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایک کا دکا اگر کوئی کسی عضو کی وجہ سے معذور ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، نابینا ہو، لنگڑا ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ چند ایک مٹھی بھر ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اصل تعداد تو انہی کی ہوتی جو تمام اعضاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے، اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا ذکر اپنے نبی سے کرنے کا کہہ رہا ہے، اور صفت کیا بیان فرما رہا ہے کہ اس داؤد کا ذکر کرو جو ہاتھوں والا تھا، ہاتھ والا تھا۔ اب ہاتھ والا ہونے میں کوئی خاصیت تو ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ تو سب کے ہی ہوتے ہیں، تو آخر یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ذل اید، ہاتھ والے، ہاتھوں والے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا تفسیری معنی لیا جائے گا کہ اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں چونکہ انسان ہاتھوں سے تصرف کرتا ہے، ہاتھوں سے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو خرچ کرتا ہے، جس کے پاس مال کی دولت ہے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس زور ہے تو وہ ہاتھوں سے زور لگاتا ہے، جس کے پاس اور دیگر نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ ہاتھوں سے ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو، جس کو اللہ نے قدرت والا، طاقت والا، نعمتیں خرچ کرنے والا بنایا، یہ مطلب ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کا صرف سادہ سا معنی لے لیں جو ہوتا ہے، لفظ کا لفظ معنی لے لیں، تو ہم کبھی بھی داؤد علیہ السلام کی اس نعمت کو، اس برکت کو، اس ذکر کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بالکل آسان سی مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی مثال جو تقریباً ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، بالخصوص ہمارے پاکستان میں رہنے والے جو مجھے سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں مسجد میں یا انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے مجھے سنتے ہیں، اس میں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 22-23 کروڑ کے آس پاس موجود ہے۔ اب اس 22-23 کروڑ میں سے اگر میں 3 کروڑ آدمی ایسے ہٹا دوں جن کے ہاتھ نہیں ہیں یا ایک ہاتھ نہیں ہے، باقی 20 کروڑ تو سارے ہاتھوں والے ہی ہیں نا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی شان، ہمارے ملک کا وقار، ہمارے ملک کی عظمت اگر دیکھنی ہے تو وسیم اکرم کو دیکھو جس کے 2 ہاتھ ہیں، کرکٹر وسیم اکرم کو دیکھو جس کے 2 ہاتھ ہیں،
تو اب اگر میں اتنا کہہ دوں کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں تو مجھ سے کہنے والا بولے گا بھیا یہ تو ہر پاکستانی کے 2 ہاتھ ہیں، اس میں وسیم اکرم کی کون سی خاص بات ہے؟ تو وسیم اکرم کی کیا خاص بات ہے؟ 2 ہاتھ تو سب کے ہی ہیں۔ تو آپ وسیم اکرم کا کوئی ایسا وصف بیان کریں کہ وہ سب سے الگ نظر آئے، وہ سب سے الگ سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعی اس کا وقار ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، پاکستان میں مشہور ہے۔ تو اب اگر کہے کہ وہ وسیم اکرم جو سوئنگ کا سلطان ہے، سوئنگ کا سلطان ہے، بال کو ایسے گھماتا ہے کہ جیسا دوسرا کوئی گھما ہی نہیں سکتا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اب سمجھ میں آیا، وسیم اکرم جیسی کوئی سوئنگ نہیں کر سکتا۔ اب وسیم اکرم کا ایک نام آ جائے گا۔ لیکن کیا وہ سوئنگ پیروں سے کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ سر سے گھما کے سوئنگ کرتا ہے؟ نہیں۔ تو ہاتھوں سے ہی کرتا ہے نا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے گا کہ اس بہترین ہاتھ والے وسیم اکرم کا ذکر کرو جو پاکستان کی شان ہے، آن ہے، وہ ایسی سوئنگ کرواتا ہے کہ جیسا کوئی کر نہیں سکتا، اس کو سوئنگ کا سلطان کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ بولیں گے اب آپ نے وسیم اکرم کی واقعی وہ تعریف کی ہے جو اس کے لائق ہے۔ ہاتھ تو سب کے ہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے نا کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَل عَیْد، کہ اے میرے محبوب ذرا داود میرے بندے کو یاد کرے جو ہاتھوں والا تھا۔ تو بات تو وہی آ گئی، ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں، ہر نبی کے ہاتھ تھے۔ تو ان میں کیا خاصیت تھی؟ خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی، ان ہاتھوں سے آپ قدرت اور طاقت استعمال کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھانی تھی، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اس طرح قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات آتی ہیں کہ جس کا مطلب بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کے فرمانے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن کی اصل تشریح بندہ کر پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے۔ جن جن لوگوں نے قرآن کو نہ سمجھا تو انہوں نے پھر دھوکے کھائے، انہوں نے جھٹکے کھائے، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، وہ جناب الٹی راہوں پہ چل پڑے، اور انہوں نے پھر نبیوں کو اور نبیوں کے صحابہ کو اپنے جیسا عام آدمی سمجھ لیا کہ دیکھو اللہ بھی فرماتا ہے کہ نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو کیا برابری ہوئی؟ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پیر، ہمارے بھی 2 پیر، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، ان کی بھی 1 زبان، ہماری بھی 1 زبان۔ تو وہ موازنہ یوں کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ ان کے 2 ہاتھ 2 کان ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو کون سا فرق ہو گیا؟ تو فرق وہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اللہ کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اللہ کے فرمانے کا وہ مطلب ہے جو ان کا وصف ہے، جو اس ہاتھ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو میرے بندے داود کو جو نعمتوں والا، طاقت اور قوت والا تھا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ادا کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ ان سے بچتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس طاقت کی تعریف بھی فرمائی کہ آپ گناہوں سے بچتے تھے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لایا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت بھی ایک عجیب تاثیر اور ایک عجیب جو ہے وہ حساب رکھتی تھی۔ مثلا آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، دوسرے دن پھر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، چوتھے دن نہیں رکھتے تھے، 5ویں دن روزہ رکھتے تھے، 6ٹھے دن نہیں رکھتے تھے، 7ویں دن روزہ رکھا، 8ویں دن نہیں رکھا، 9ویں دن رکھا، 10ویں دن نہیں رکھا، 11ویں دن رکھا، 12ویں دن نہیں رکھا، 13 کو رکھا، 14 کو نہیں رکھا، 15 کو رکھا، 16 کو نہیں رکھا۔ یعنی ایک دن چھوڑ کے آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ اور یہ وصف، یہ کام نفس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک دن آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے اور ایک دن آپ اس کو کچھ وقت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کہ جو تیری خواہشیں ہیں
جو شریعت کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے عین مطابق ہیں، اس پر عمل کر، وہ خواہشات کرنے کی تجھے اجازت ہے، اور باقی ایک دن میں آپ تمام خواہشوں کو بالکل دبا دیتے تھے۔ تو اس کو ہماری شریعت میں نام دیا گیا ہے، صوم داودی کہا گیا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رکھنا، یا اس کو افطار کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ یہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی درجہ پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درجہ پانا چاہتا ہے، اور وہ ہر روز روزہ نہیں رکھ سکتا، ہر روز روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرے، ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن کھائے پیے، پھر ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن کھائے پیے، پھر ایک دن روزہ رکھے، پھر دوسرے دن کھائے پیے، اپنے نفس کو اس طرح اس کی خلاف ورزی کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف اس کو راستہ عطا فرمائے۔ دیکھو نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا، اس کو ایک دن دودھ پلاؤ، ایک دن نہ پلاؤ، کتنا شور مچائے گا۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہر وقت کہتا ہے کہ مجھے دو، ہر وقت کہتا ہے میری خواہش پوری کرو، ہر وقت کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرو۔ اور عام لوگ جو ہے نا نفس کی ہر بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اس کی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نفس جو ہے طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور بندے کو نیکیوں سے روکتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس اسے نیکیوں سے نہ روکے، نیکیوں کی طرف مائل بھی کرے، تو اس کی مشقت، اس کی ریاضت، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بھوکا رکھا جائے۔ یہ اولیاء کرام کی تربیت کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ، ان کی سنت پہ اگر کوئی شخص عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت جلد جو ہے وہ درجوں والا بن جاتا ہے، کہ نفس کی اس کے اندر بہت بڑی کاٹ ہے۔ باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایسا ہے کہ آپ تو روزے رکھتے چلے جاتے تھے، رکھتے ہی چلے جاتے تھے، اور صوم وصال تو آپ کا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ رکھا، شام ہوئی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے بھی رکھ لیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا کو وہ پسند کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو شام کا وقت ہوا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ کھا کے روزہ افطار کرے تو ہم بھی افطار کریں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کھایا، نماز ٹائم پہ پڑھی، گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن آیا، پھر صحابہ نے دیکھا کہ آپ پر بھوک کے آثار ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں کھایا کہ چلو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، اب انہوں نے سوچا شاید دوسرے دن افطار کے ٹائم پہ کچھ کھا لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، سحری بھی رات کو نہیں کی۔ تیسرا دن ہو گیا، چوتھا دن ہو گیا، پانچواں دن ہو گیا، چھٹا دن ہو گیا۔ اب انسان کا جسم جو ہے، یہ جو آج کل کی میڈیکل ہے، طب ہے، وہ کہتی ہے 3 دن تک انسان کا جسم بھوک برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت رہتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جس کے اندر جتنی طاقت ہو، کوئی 3.5 دن، کوئی 4 دن، کوئی 5 دن، جو بھی آپ کر لو، لیکن لگاتار بہت دن بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بندہ بستر پہ آ جائے گا۔ وہی ہوا، صحابہ کرام کوئی 4 دن بعد بستر پہ، کوئی 5 دن بعد، کوئی 6 دن بعد، کوئی 7 دن بعد، یعنی نقاہت، کمزوری نڈال ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی مسلسل آ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اپنے جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہفتوں گزر گئے، ہفتہ نہیں، ہفتوں گزر گئے، اور اللہ کے نبی کے جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں نمازی کم ہے، جو صحابہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دوسری میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے پوچھا بھائی معلومات کرو، یہ کہاں گئے سارے میرے دیوانے، میرے عاشق، میرے صحابہ کدھر گئے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، جس طرح آپ روزہ رکھ رہے تھے، وہ بعض نے شوق میں رکھا، تو اب وہ کوئی 3 دن بعد، کوئی 4 دن بعد، کوئی 5 دن بعد وہ کمزور ہو گئے۔ تو آپ نے حکم بھجوائے گا، ان سب سے کہو کہ افطار کریں، اور پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وقت گزرا، صحابہ کرام علیہم رضوان پیش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں نے کیا کیا، ایسا کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا،
میں نے کرنے کا کہا تھا؟ عرض کی نہیں، کہا تو نہیں تھا، ہم نے تو بس خالی آپ کو دیکھ کر شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس بات کا میں نے حکم نہیں دیا تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایکم مثلی، کون تم میں میری مثل ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میری راتیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، تو تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ جو طریقہ کار ہے روزے کا وہی کرنا، سحری میں بند کرنا، افطار میں کھول دینا، سحری میں بند کرنا، افطار میں کھول دینا، تاکہ تمہارے جسم کو طاقت بھی ساتھ ساتھ ملتی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت میں آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، پھر بعد میں آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ایسا مت کر رہا، میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، میں چاہوں تو مہینوں کچھ کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا رب مجھ پہ مہربان ہے۔ تو یہ روزے رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت تو ہے، ہر نبی روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے الگ ہو کر روزے رکھے اور ایک مثال قائم کر دی کہ کسی نبی نے اس طرح نہیں رکھے۔ بہرحال تو اب چونکہ یہ نفس کے لیے بڑا مشکل کام تھا، تو داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ ایک دن میں جو کمزوری آئے اگلے دن کھا کے اس کو برابر کر، پھر اس کے بعد تیسرے دن روزہ رکھا اور اپنے آپ کو ذرا نفس کو مشقت میں ڈالا، پریشان کیا اس کو، اور پھر اگلے دن پھر کھا لیا، پھر جسم ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک نفس کشی یا نفس کو مارنے کی ایک بڑی اچھی تربیت ہے اس کے اندر۔ اچھا، ایک عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس طرح روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے رہتے تھے، نبی ہو کر، نبی ہو کر۔ پھر جب تھوڑا حصہ رات کا رہ جاتا پھر آپ آرام کرتے، کیونکہ تہجد آپ کی شریعت میں نہیں تھی، تھوڑا آرام کرتے۔ پھر اس کے بعد جب سحر ہونے میں کچھ دیر رہ جاتی، جیسے ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ عبادت میں لگ جاتے۔ یعنی اب اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم آج کل کی راتیں ہیں، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے 9، 9:15، 9:30 تک فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اندھیری رات گاؤں دیہات میں تو آپ کو معلوم ہے بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے، جہاں چراغ جلتے ہوں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لو 10 بجے انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، 10 بجے عبادت کرتے کرتے رات کو 1، 2 بجے تک عبادت کرتے رہے، پھر 1 بجے سو گئے، 3 بجے دوبارہ اٹھ گیا، 2 گھنٹے کا ریسٹ کر لیا، اور 3 سے لے کر پھر سحر تک پھر عبادت کی۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے، سارا دن، ایک دن روزہ ہوتا، پھر ایک دن افطار کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، آپ بادشاہ بھی تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، تو رعایا کے معاملات، ان کے وہ جو بھی فیصلے ہوتے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کار تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ایک ساتھ کیا، لیکن چونکہ داؤد علیہ السلام کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو میں اسی پہ ہی فوکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں بہت سارے ہمارے دور کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی علم دے کر۔ علم سے مراد یہاں پر علماء نے فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کیونکہ فیصلہ کرنا ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہوتا۔
یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے۔ پھر پرندوں کی، جانوروں کی، درندوں کی بولیاں ان کو آتی تھیں۔ وہ کیا پرندے بولتے ہیں، ان کی بولیاں آپ لوگوں کو آتی تھیں۔ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا علم ہے، ہر انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو پھر وہ اس کا شکر ادا کرے، یہ قرآن کریم میں موجود۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، گود والے جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو معصوم کہہ دیتے ہیں۔ تو معصوم ان معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اس دودھ پیتے بچے میں نہ گالی بکنے کی صلاحیت ہے، نہ غیبت کرنے کی صلاحیت ہے، نہ چغلی کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس طرح اور جتنے بھی گناہ ہیں آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے منہ سے ان کے لیے معصوم نکل جاتا ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں معصوم صرف فرشتے کو اور نبی کو کہا جاتا ہے، اور کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بچے کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ہمارے منہ سے معصوم نکل جاتا ہے، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے بڑا بھولا بچہ ہے، بے قصور بچہ ہے، نادان بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ معصوم کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے اور فرشتوں کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص بچوں کو معصوم کہتا ہے تو وہ آئندہ احتیاط کیا کرے، اس کو بھولا کہہ دیا کرے، ناسمجھ کہہ دیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہی نہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص آگے دعویٰ کرے، بھائی یہ تمہارا بچہ ہے نا، یہ 6 مہینے والا، میں نے دیکھا یہ شراب پی رہا تھا، آپ میں سے کون مانے گا؟ یہ جتنے بیٹھے بتاؤ کون مانے گا؟ یہ مانے گا؟ کیوں؟ بھائی وہ 6 مہینے کا بچہ ہے یار، اس کو کیا پتا شراب کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسے پیے گا؟ اس کی ماں تو اس کو بوتل میں دودھ ڈال کے نپل کے ذریعے پلاتی ہے، وہ کیسے؟ یار تو پاگل تو نہیں ہے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے۔ کوئی شخص آ کر کہے کہ یہ تیرا پوتا، تیرا بیٹا بڑا خراب ہے، کیوں بھائی؟ اور جو عورت بھی اس کو گلے میں گود میں لیتی ہے نا، وہ اس عورت کو تاکنا شروع کر دیتا ہے، بڑا تاڑو ہے تیرا پوتا۔ تو آپ کیا بولو گے؟ آپ یہ کہو گے بھائی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ چیز اس بچے کے اندر ہے ہی نہیں۔ آپ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر گناہ کرنے کی قوت رکھی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ انبیاء ایسے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ شیطان مردود نے خود اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کیا تھا کہ میں ساری تیری جو ہے نا انسانیت کو، تیرے آدم کی ساری اولاد کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ ارے شیطان خود اقرار کرے کہ میں مخلص بندوں پر کوئی زور نہیں رکھتا، اور جو انبیاء علیہ السلام کو گناہگار ٹھہرائیں وہ لگتا ہے شیطان کا بھی باپ ہے۔ شیطان خود تو کہہ رہا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا نبیوں پر، اور جو نبیوں کے حوالے سے کوئی ایسی الٹی سی بکواس کرے تو وہ تو شیطان سے بھی بڑا شیطان بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کہ جب شیطان جو سارے فساد کی جڑ ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں پر جو مخلص بندے ہیں اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ تو ہار مان لے۔ لیکن پتہ نہیں دنیا میں ایسے کیسے خبیث ذہن کے لوگ دنیا میں آ گئے جو انبیاء علیہ السلام پر گناہوں اور ان کی خطاؤں کے اوپر بحثیں کر رہے ہوتے، یعنی وہ شیطان سے بھی بڑے شیطان ہیں۔ شیطان بھی ان کو دیکھ کے کہتا ہوگا بھائی عقل نو ہتھ پا،
وہ عقل سے کام لے، میں سب سے بڑا بہکانے والا ہوں، میرا ان کے اوپر زور نہیں ہے، تیرے اندر کیسی سوچ آ گئی ہے؟ تو اب بتاؤ، جب شیطان مردود نے کہہ دیا کہ اے اللہ میں تیرے ان نیک بندوں پر، ان انبیاء پر اور تیرے نبی کے صحابہ جن کو تو محفوظ رکھتا ہے، تیرے اولیاء جن کو تو محفوظ رکھتا ہے، جو مخلص بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلتا، تو مجھے بتاؤ جب کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کے فلانے نبی سے فلانی خطا ہو گئی، فلانا گناہ ہو گیا، فلانا گناہ ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہوگا کہ یہ کیسا بدتمیز انسان ہے۔ جب شیطان مردود میرے آگے اقرار کر چکا کہ میں کوئی قابو نہیں رکھتا ان کے اوپر، یہ دو ٹانگ کا جانور کون ہے جو میرے نبیوں پر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو آ ذرا میرے پاس، تو آ ذرا قبر میں دیکھ لوں گا تجھے۔ دنیا تو دارالعمل ہے نا، جو کرنا ہے کر، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہے کرنا ہے کر، تب میرے پاس آئے گا نا، دیکھ لوں گا تجھے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان مردود تک جب انبیاء کے سامنے ہار مان جاتا ہے، انبیاء کے صحابہ کے سامنے ہار مان جاتا ہے، تو کوئی شخص کہے جو فلانے صحابی نے یہ کر دیا، فلانے صحابی نے یہ کر دیا، کیا نہیں جانتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تیری ایسی ہیبت ہے کہ جس گلی سے تو جا رہا ہوتا ہے، شیطان اگر سامنے سے آ رہا ہو تو وہ راستہ کاٹ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی تو نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے رات کو مقرر کیا، شیطان چرانے آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شیطان اپنا ہاتھ تک نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ یہ نبی تو نہیں تھے، نبی کے غلام تھے، یہ شان تھی ان کی۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا پھرے فلانے صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلانے صحابی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور بھائی اپنے ایمان کو کھنگال کہاں برباد کر کے غرق کر کے آ گیا، دیکھ جا کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنے نیک اور پرہیزگار بندوں پر اس طرح کی باتیں جو کر رہا ہوں، تو اپنے اس کو ایمان کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی کا ساتھ ملا، نبی کا ساتھ ملا، ان پر میں کیچڑ اٹھا رہا ہوں، میں ان کے پیروں کی گرد کے برابر بھی نہیں، اور میں ان کے اوپر باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے کسی ولی کی صحبت بھی نہیں ملی، ان کو تو نبی کی صحبت ملی ہے۔ نبی کی صحبت مل جانا اتنے بڑے درجے پار کرا دیتا ہے کہ لوگ ہزاروں سال بھی ریاضتیں کرتے چلے جائیں، وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ آج بھی، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص 1000 سال کی عمر بھی لے آئے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے پوری گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں، آج بھی کوئی شخص 1000 سال کی عمر لے آئے اور ہر رات عبادت میں، ہر دن روزے میں، ہر دن اس کا نیکیوں میں گزر جائے، پورا 1000 سال گزار لے، تب بھی وہ صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس کی ساری عبادتیں اپنی طرف، لیکن اس شخص نے نبی کو دیکھا ہوا ہے، تو نے کسی نہیں دیکھا، اس کا شرف تو پا ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتا۔ سارے ولی ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف۔ تو جو صحابہ پر طعن کرتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، تو اس صحابی کے درجے کو نہیں، اپنے ایمان کو چیک کرے۔ اور میں کدھر اپنا ایمان برباد کر کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہاں چلا گیا جو اتنی بک منہ سے کروا رہا ہے، کیونکہ ایمان والا ایسا نہیں کرتا۔ جس کا ایمان کا پتہ نہ ہو یا ایمان میں کوئی گڑبڑ ہو، وہ ضرور ایسی بکواس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ نشست میں کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔